الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کی کس بے بسوں کی بس، شان عالم جان عالم مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری حاجی حکیم قاضی مفتی الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب بھرا. اور ایک شاعر یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. ارے یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں زمانے میں روشنی کی. عزیزان ملت اسلامیہ، نہ میں میدان خطابت کا درخشندہ خطیب، نہ بالغ اللسان مقرر ہوں، نہ فصیح البیان واعظ، بلکہ میدان خطابت کا طفل مکتب ہوں. میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ شان اہل بیت کے تعلق سے مجھے بیان کرنے کا موقع ملا. میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جی لگا کر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے قرآن عظیم برہان رشید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. یہ آیت کریمہ میں اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کی شان، اہل بیت کا مقام بیان ہو رہا ہے. یہ اہل بیت ہے کون؟ یہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟
یہ اہل بیت کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے. زبان عربی میں بیت جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں. اہل کا معنی ہوتا ہے والے. اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے. یہ کس کے گھر والے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، امام حسن، امام حسین، یہ نبی کے گھر والے ہیں. اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت سے محبت کرنا، نبی کے گھر والوں سے الفت کرنا، نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی تعلیم دی، ہمیں ان سے محبت کرنے کی تاکید فرمائی. حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں میری آل سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ توبہ کر کے مرتا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ مرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جنت کے فرشتے، قبر کے فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، فرشتے اس کے قبر میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت ہمارے ایمان کا جز ہے. اور جن کے سینوں میں اہل بیت کے لیے نفرت ہوتی ہے، جن کے سینوں میں اہل بیت کے لیے بغض ہوتا ہے، جن کے سینوں میں اہل بیت کے لیے حسد ہوتی ہے، ان کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کے بغض میں مرا، حضور فرماتے ہیں وہ کافر ہو کر مرا. جو اہل بیت کے بغض میں مرتا ہے، اہل بیت کا حسد لے کر اپنے سینے میں اور مر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ کافر ہو کر مرتا ہے. میں یہاں کی نمازوں کی بات نہیں کرتا، آپ خانہ کعبہ چلے جائیے، وہاں پر آپ نمازیں پڑھیں. حدیث پاک میں ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھے، وہاں پر روزہ رکھے، مقام ابراہیم کے پاس وہ نمازیں ادا کرے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کے لیے حسد ہے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کے لیے نفرت ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی انسان ہے. نمازوں کی کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ میں جا کر انسان نماز پڑھ رہا، خانہ کعبہ میں جا کر روزہ رکھ رہا ہے، خانہ کعبہ میں جا کر سجدے کر رہا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کے لیے پیار نہیں، اہل بیت کے لیے الفت نہیں، نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں. ساری نمازیں اس کی بیکار ہیں، سارے سجدے بیکار ہیں، سارا عمل اس کا اللہ تبارک و تعالی رد فرماتا ہے. ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہونا ضروری ہے. ان کی زندگی کا ایک
ٹکڑا اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ اہل بیت ہماری جان ہے، اہل بیت سے ہم اپنی جان سے زیادہ پیار کریں، اہل بیت سے ہم اپنے خاندان سے زیادہ پیار کریں، اہل بیت سے ہم اپنی اولاد سے زیادہ پیار کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر کے مذہب اسلام کو بچا لیا، مذہب اسلام کی حقانیت کو بچا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ عنہ جن کا اہل بیت میں شمار ہوتا ہے، جو اہل بیت کہلاتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن جن کی شان بیان کرے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ جن کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے کتنی محبت کیا کرتے، حضور امام حسین سے کتنا پیار کیا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام حسین کے رونے کی آواز سنتے تو حضور تڑپ جاتے، بے چین ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جا کر کہتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کرو، حسین اگر روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بیت سے کس قدر محبت کرنے کی تاکید فرمائی۔ اہل بیت کی شان کیا ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھو۔ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، جبریل امین سے پوچھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نجران کے عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کو مباہلے کا چیلنج کیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ السلام نے ان کی مباہلے کے چیلنج کو قبول فرما لیا۔ فرمانے کے بعد ایک میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں اٹھا لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ رکھ لیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ رکھ لیا اور ایک چادر میں لپیٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کے نصارا ہیں، نجران کے عیسائی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے مشاہدہ کرنے آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مباہلہ کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن جب نجران کے نصارا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بچوں کے چہرے دیکھے، اپنے ان کے عالموں نے کہا کہ میں ایسے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لب ہلا دے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمے ہوئے پہاڑ کو ان کی دعا کی برکت سے اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ وہ شان ہے اہل بیت کی، وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے ان کی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ امام حسن ہے، امام حسین ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نصارا نے مباہلہ نہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے، مباہلہ کیا ہوتا ہے، دو رفیقین ایک میدان میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہم ان کے حق میں بد دعا کر دیتے، حضور علیہ السلام فرماتے روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہتا۔ جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھتے تو حضرت علی کا دیدار کرنے لگتے، سبحان اللہ، حضرت علی کا دیدار کرنے لگتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ابا ابو بکر صدیق آپ حضرت علی کا اتنا دیدار کیوں کرتے، حضرت علی کی آپ اتنی زیارت کیوں کرتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اس لیے میں علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔
عزیزان ملت اسلامیہ، وہ علی جن کے علم کا عالم کیا، جن کی عظمت کا عالم کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے علی بتاؤ جبرائیل کہاں ہیں، بتاؤ جبرائیل اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آسمان میں نظر دوڑائی، کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل وہاں پر بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین پر نظر دوڑائی، کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل وہاں بھی نہیں ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل وہاں پر بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نہ آسمان میں ہے، جبرائیل نہ زمین میں ہے، جبرائیل نہ مشرق میں ہے، جبرائیل نہ مغرب میں ہے، میرے سامنے جو کھڑا ہے وہی جبرائیل امین ہے۔ حضرت علی کے علم کا عالم کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ آقا فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ وہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، وہ عظمت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، وہ شان ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوانی کا عالم ہے۔ مدینہ شریف میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے امام حسین فلاں انسان کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک پر مٹی لگ جاتی ہے، قدم مبارک گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ صفیں بندھی ہوئی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نالین میں پیر ڈال ہی رہے تھے کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک بوڑھا شخص جس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، ایک بوڑھا شخص جس کے اندر دوڑنے کی طاقت نہیں، وہ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، جس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، وہ تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اپنے امامے کے شملے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک کو صاف کر رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ نواسے رسول کا مقام بہت اونچا ہے، نواسے رسول کی عظمت بہت بلند اور بالا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی امام حسین، اسی اہل بیت اطہار کے ہم چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے الفت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کہتے ہیں ہم امام حسین سے محبت ہے، آج ہم کہتے ہیں ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے، آج ہم کہتے ہیں ہمیں پنجتن پاک سے محبت ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ کیا آپ نے کربلا کی داستان سنی؟ کیا آپ نے کربلا کا منظر پڑھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی دھرتی سے ہمیں کیا پیغام دیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر جو جنگ لڑی وہ کس لیے لڑی؟ وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یزید ایسا ظالم شخص تھا، یزید ایسا زانی شخص تھا، یزید ایسا شرابی شخص تھا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، جس نے مسجد نبوی کی عظمت کو تار تار کیا۔ اللہ اکبر، یزید کے گھوڑوں نے مسجد نبوی میں پیشاب پاخانہ کیا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ اللہ، یزید کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اس کے گھوڑے مسجد نبوی میں پیشاب کر رہے ہیں، اس کے گھوڑے مسجد نبوی میں پاخانہ کر رہے ہیں۔ یزید نے مسجد نبوی کی عظمت کو تار تار کیا۔ یزید وہ ظالم انسان ہے جس نے مدینہ شریف کی پاک دامن عورتوں کو اپنے سپاہیوں پر اس نے حلال کر دیا تھا۔ اللہ، ان کی عصمتیں لوٹی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ یزید وہ ظالم شخص ہے مسلمانوں جو شراب کا عادی تھا، یزید وہ ظالم انسان ہے جو زنا کا عادی تھا،
یزید وہ ظالم انسان ہے جو جوا کا عادی تھا، یزید وہ ظالم انسان ہے جو بے نمازی تھا، یزید وہ ظالم انسان تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا، اللہ خانہ کعبہ پر حملہ کروایا، مسجد حرم کی حرمت کو اس نے پسے پشت کیا، عزیزان ملت اسلامیہ خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا، حرم شریف کو اس نے ناپاک کر دیا، وہ ظالم انسان۔ آج ہم کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں سچی محبت ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، الفت کا اظہار تو کر رہے ہیں، پیار کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو آج ہم نے پسے پشت کر دیا ہے۔ امام حسین سے محبت ہم کر رہے ہیں، لیکن امام حسین نے جن چیزوں سے محبت کی آج ہم ان چیزوں کو پسے پشت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کی روح مبارک اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک آپ سنت رسول پر عمل نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ زندگی نہیں گزاریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جب تک آپ پاسداری نہیں کریں گے، اس وقت تک امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح مبارک خوش نہیں ہو سکتی۔ صحیح معنوں میں محبت کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو نماز سے محبت تھی، اگر ہم حسینی ہیں تو ہم نماز پنجگانہ ادا کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شراب سے نفرت تھی، عزیزان ملت اسلامیہ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں شراب سے نفرت کرنی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جوا اور سٹے سے نفرت تھی، اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں جوا اور سٹے سے نفرت کرنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو زنا سے نفرت تھی، ہمیں بھی زنا سے نفرت کرنا ہوگا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، آج ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں، آج ہم کس کے طرز عمل پر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید اتنا ظالم، یزید اتنا بدترین انسان، یزید بے نمازی، عزیزان ملت اسلامی آج ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں اور یزید کے راستے پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم شراب پی رہے ہیں، یزید کے راستے پر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، یزید کی پسے پشتی کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، یزید کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی دھرتی سے ہمیں یہی پیغام دیا، مدینے والوں کو یہی بتایا، مدینے والوں کو یہی پیغام دیا، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین سے کیسی محبت کر رہے ہیں؟ جب تک ہم ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی داستان آپ پڑھیں، کربلا کی داستان آپ سنیں، کربلا کی جنگ کا مقصد کیا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جو یزید دھجیاں اڑا رہا تھا، شریعت کو پسے پشت کر رہا تھا، اس شریعت کی حفاظت کرنے کا مقصد امام حسین کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مذہب اسلام پر قائم تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ کتنا پیارا نام ہے، حسین۔ وہ حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی ہاں میں اسلام کا حسن رکھا ہے۔ وہ حسین جن کی سین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سلامتی رکھی ہے، وہ حسین جن کی یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی یاری رکھی ہے، وہ حسین جن کے نون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مصطفیٰ رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس امام حسین رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر آج ہمیں ضرورت ہے زندگی گزارنے کی۔ آج ضرورت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی۔ آج ضرورت ہے نماز کی پابندی کرنے کی۔ آج ضرورت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین۔ حضور فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اگر راضی کرنا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب روح مبارک خوش ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی جانتی تھی کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ میرے حسین کو شہادت سے بچا لے، اے اللہ میرے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے؟ سب جانتے تھے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے جب لوٹے تو کربلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملنے کے بعد بیاباں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے، سواری سے اترے، زمین پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اس بیابان میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے علی اس بیابان میں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اشک کیوں بہا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی جگہ ہوگی جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، جہاں میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، یہاں اہل بیت کا قافلہ ہوگا، یہاں اہل بیت کا خیمہ ہوگا، یہاں میرے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی بھی جانتے تھے، فاطمہ بھی جانتی تھی، حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کیوں نہیں کی، اے اللہ میرے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے، میرے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے؟ حضور نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی دعا کی، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، اے اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرما، اے اللہ میرے حسین کو اجر عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہادت سے شہید ہونے کی دعا کیوں نہیں کی؟ تو مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کرب و بلا کے میدان میں اگر شہید نہیں ہوتے تو ہمیں مذہب اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کہاں سے آتا؟ مذہب اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ کہاں سے آتا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو مذہب اسلام کے لیے شہید کر کے بتا دیا، اے مصطفیٰ کے امتیوں، میں نے مذہب اسلام کے لیے اپنے خاندان کو لٹا لیا، مذہب اسلام کو بچا لیا۔ اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، جب بھی مذہب اسلام پر جان دینے کی باری آئے اپنے پورے خاندان کو لٹا دینا، مذہب اسلام کو بچا لینا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا نہیں کی گئی، ان کی شہادت نہ ہونے کی دعا اس لیے نہیں کی گئی کہ ہمیں جذبہ شہادت کہاں سے ملتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، حضرت علی اصغر کو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، علی اکبر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بتا دیا اگر بچوں کی قربانی دینا پڑے دے دینا، جوانوں کی قربانی دینا پڑے دے دینا، اون و محمد کی قربانی دینا پڑے دے دینا، اپنے خاندان والوں کی قربانی دینا پڑے دے دینا، لیکن مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دینا، مذہب اسلام شریعت مطہرہ کو تار تار نہیں ہونے دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کے میدان سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کی جائے، سیدوں سے الفت کی جائے، سیدوں سے پیار کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ابھی جن کا عرس مبارک چل رہا ہے اس ذات کا نام سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ ہم شبیہ اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت جو ہے 22 ذی الحجہ کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند اس دنیا میں تشریف لائے۔ 1310 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ پیدا ہوئے وہ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مفتی اعظم ہند اس دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی، سرکار حضور مفتی 6 مہینے کی تھی، جب سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی عمر شریف 6 مہینے کی تھی تو آل رسول سید ابو الحسن احمد نوری رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا۔ چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں یہ بیٹا تو اپنے وقت کا ولی کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرے مبارک کا دیکھا، چہرے مبارک کا دیدار کیا، کہتے ہیں یہ بیٹا تو اپنے وقت کا ولی کامل ہے۔ یہ کئی گمراہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر مذہب اسلام سے مشرف ہوں گے، اور زمانے نے واقعی دیکھا حضور مفتی اعظم ہند کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، حضور مفتی اعظم ہند کی ذات اتنی خوبصورت تھی، حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھتے، مفتی اعظم کے تقوی کو دیکھتے، مفتی اعظم کے زہد کو دیکھتے مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے۔ اس ذات کا نام سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ وہ عظیم برکت والا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اتنا بلند اور بالا مقام کیوں ملا، اتنی عظمت کیوں ملی؟ آج ساری دنیا میں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کا ذکر آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اعلیٰ حضرت کا نام آپ کو پوری دنیا میں ملتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ داداؤں کی تعریف نہیں کی، احمد رضا نے جب بھی تعریف کی تو مصطفیٰ کریم کی تعریف کی۔ جو رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ہمیں یہ بتایا، ہمیں یہ درس دیا کہ سیدوں کی تعظیم کی جائے، سیدوں سے پیار کیا جائے، سیدوں سے الفت کی جائے۔ ایک مرتبہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند اپنے گھر میں جلوہ نشین ہے، ایک شخص حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں سید ہوں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تڑپ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا نام سید ہے، میں نسب سے سید نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے سید نام کی تعظیم تو کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سید نام کی اتنی تعظیم کرتے ہوں تو وہ سیدوں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ اس ذات کا نام سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے، جن کا نام مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساری زندگی آپ نے کبھی شریعت کی خلاف کوئی کام نہیں کیا، ساری زندگی آپ نے نمازوں کو ترک نہیں کیا، ٹرین چھوٹ جائے چھوٹ جانے دو، لیکن آپ نے جماعت سے نماز ادا کی، آپ نے نمازوں کو ترک نہیں کیا، سجدے کو آپ نے پسے پشت نہیں کیا، ہمیشہ شریعت مطہرہ کی آپ نے پاسداری کی ہے۔ ایک مرتبہ ناگپور سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین چھوٹنے والی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً ٹرین سے باہر نکلے، مصلی لے کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے، کہنے لگے حضور ٹرین چھوٹ جائے گی، آپ نماز بعد میں پڑھ لیں، لیکن سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ آپ نے مصلی لیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم، آپ کے ساتھ جو رفقا تھے وہ سب آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ٹرین چھوٹ گئی، ٹرین جانے لگی، لیکن حضور مفتی اعظم ہند اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کے خادموں نے کہا، آپ کے رفقا نے کہا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند ٹرین چلی گئی، لیکن سب کے ماتھے پر پسینہ ہے، لیکن سرکار حضور مفتی اعظم ہند مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں گارڈ بھاگتا ہوا آیا،
اور کہنے لگا اے سرکار حضور مفتی اعظم ہند، ٹرین ابھی گئی نہیں ہے، ٹرین آگے جا کر خراب ہو گئی ہے، ٹرین کا انجن جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شان حضور مفتی اعظم ہند، یہ مقام ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اور وہی ذات سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے اندر موجود تھی۔ لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اللہ والوں سے الفت کرنا بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے کلام کیا ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے، عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ، اگر کوئی ولی سے دشمنی رکھے، ولی کے لیے نفرت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے والا؟ ہے کسی کے اندر اتنی جرت وہ اللہ سے لڑے؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرے؟ اس لیے اولیاء کاملین سے محبت کرو، اس لیے اولیاء کاملین کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اولیاء کاملین کے نقوش پر عمل کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی ذات ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہمیں سیدوں کا مقام بتا رہے ہیں، سیدوں کی عظمت بتا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا، لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آپ کے پیر مبارک کو دبا رہا ہے، لوگ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بستر علالت پر حضور مفتی اعظم ہند جلوہ افروز ہے، وصال کا وقت قریب ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میری خدمت کرنے میں کوئی سید بھی مجھے یہاں نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ حضور آپ نے کیسے جانا کہ کوئی سید بھی آپ کی خدمت کر رہا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب معلوم کیا، پتہ چلا کہ ایک سید بھی حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم ہند کی ایک سید بھی خدمت کر رہے تھے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ان سید کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری خدمت نہ کرو، بس میرے لیے دعا کر دو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ذات کا نام سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے، جن کی شان بہت اونچی ہے، جن کا مقام بہت اونچا ہے، جن کی عظمت بہت بالا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں ایک آن کے لیے صرف انہیں موت آتی ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کو لوگ کچھ خاص جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ حضور مفتی اعظم ہند کو غسل دے رہے ہیں۔ اچانک ایک ہوا کا جھونکا چلتا ہے، آپ کے اوپر کفن ڈلا ہوا ہے، کپڑا ڈلا ہوا ہے، لوگ آپ کو غسل دے رہے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ آپ کو غسل دے رہے ہیں۔ اچانک ہوا کا جھونکا چلا، آپ کے زیر ناف کے نیچے جو کپڑا تھا وہ ہوا میں اٹھنے لگا، اتنی زوردار ہوا چلی کہ وہ کپڑا اٹھنے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا
سرکار مفتی اعظم کو غسل دیا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ مبارک اٹھے اور وہ کپڑا آپ نے پھر سے ڈھانک دیا۔ سبحان اللہ۔ جب مفتی اعظم کی ولایت کا یہ عالم ہے تو جس مفتی اعظم کو جن کے صدقے میں ولایت ملی اس مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامی، تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان ملت اسلامی، ہمیں ضرورت ہے آج ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی۔ آج ضرورت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اولیاء کاملین سے الفت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کے بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی ثابت ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔